اب تک آپ نے دیکھا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو چکی تھی، ان کو تختہ دار کر کے باڈی حوالے کر دی گئی بھٹو خاندان کے۔ بھٹو کے خاندان میں اس کی بیٹی بے نظیر بھٹو کے علاوہ ان کے 2 بیٹے بھی تھے جو پاکستان چھوڑ کر افغانستان چلے گئے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ ضیاء الحق نے الذوالفقار تنظیم کے 50 سے 55 ساتھی جو تھے وہ رہا کیے اور اپنے میجر طارق کو گولی بھی مروائی۔ اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ شاہ نواز بھٹو کی لاش فرانس کے ایک بند کمرے سے برآمد ہوئی۔ اور ٹیپو کو پھانسی کس طرح ہوئی؟ کس نے پھانسی دی؟ وہ ضیاء الحق جس نے کہا تھا میں صاف شفاف الیکشن کروا کے 90 دن کے اندر گورنمنٹ کو ساری چیزیں منتقل کر دوں گا۔ آخر اس نے پاکستان پر کب تک راج کیا؟ 11 سال اور 42 دن پاکستانی عوام نے کیسے اس دلدل میں گزارے اور کس طرح سے عذاب جھیلے اور کیسے پاکستان پر مایوسیاں چھائی رہیں۔ آخر وہ غلطیاں جو یحییٰ نے کی یا ایوب نے کی، ضیاء الحق نے وہ کیوں نہیں دہرائیں؟ انہوں نے اپنے اقتدار کے وقت میں صدارتی نظام اور پاکستان آرمی چیف کا نظام اپنے کنٹرول میں رکھا۔ نصرت بھٹو کا ٹائم پر علاج نہ کروانا اور ان کے سر میں ڈنڈے مروانا، یہ سب کس کی کارکردگی تھی؟ آئیے جانتے ہیں آج اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رضوان حیدر آفیشیل اور میں ہوں رضوان حیدر۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ٹاپک 10 پہ، جس میں ہم آپ کے سامنے ہسٹری رکھیں گے 1977 کی، بھٹو کے دور کے بعد کی۔ آخر کس طرح بھٹو کے 2 بیٹے افغانستان چلے گئے اور انہوں نے افغانستان جاتے ہی ایک تنظیم سٹارٹ کی جس کا نام تھا الذوالفقار۔ انہوں نے ایک تنظیم سٹارٹ کی لیکن بے نظیر بھٹو نے اپنی جدوجہد نہ چھوڑی اور بے نظیر بھٹو نے ہمیشہ سیاست جدوجہد رکھی اور جدوجہد کرتی رہیں۔ بے شک وہ تنہا ہو چکی تھی، ان کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا، ان کے بھائی ان کو چھوڑ کر افغانستان جا چکے تھے، لیکن بے نظیر بھٹو نے ہار نہ مانی اور یہ ٹھان لی کہ میں اپنے باپ کے قاتل بھی پکڑوں گی اور انشاءاللہ تعالی حکومت میں بھی آؤں گی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا، بے نظیر کچھ اور چاہتی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے 2 لال جو افغانستان جا چکے تھے، انہوں نے ایک تنظیم بنائی اور تنظیم بنا کر ضیاء الحق کو مارنے کی کئی بار کوششیں کی، لیکن وہ ناکام رہے، ان کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ 1981 میں پاکستان سے پی آئی اے کا ایک طیارہ اغوا کیا جاتا ہے۔ پی آئی اے کا طیارہ اغوا کر کے کابل میں اتار لیا۔ الذوالفقار نے طیارے کے بدلے میں اپنے 55 ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ضیاء الحق سے۔ یہ جہاز 13 دن تک کابل میں تھا اور یہیں پر شاہ نواز کے ساتھی سلام اللہ ٹیپو نے میجر طارق کو گولی مار کر نیچے پھینک دیا۔ ان کی سب سے بڑی غلطی، انہوں نے ایک حاضر سروس کو یا میجر طارق کو گولی مارنا ان کے لیے سب سے بڑا عذاب ثابت ہوئی۔ جب میجر طارق کو گولی مار کر نیچے پھینک دیا گیا تو اس کے بعد ضیاء الحق نے ان کی ڈیمانڈ مان لی اور ان کے 55 ساتھی چھوڑ دیے، اور اس کے کچھ عرصے بعد شاہ نواز بھٹو کی لاش فرانس میں ایک بند کمرے سے ملی۔ یعنی انہوں نے جو کچھ ایک چیف کے ساتھ کیا یا ایک آرمی کے بندے کے ساتھ کیا، اس کے بعد انہوں نے نتیجے بھگتنے شروع کر دیے۔ شاہ نواز کی لاش ایک فرانس کے بند کمرے سے ملی۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کا فرانس میں ایک اپنا اپارٹمنٹ ہے یا فرانس میں ان کا آنا جانا ہے یا فرانس میں یہ رہتے رہے۔ اس وجوہات کی بنا پر وہ جب اپنے فرانس والے گھر میں گیا افغانستان سے، کچھ ٹائم بعد اس کی وہاں سے لاش برآمد ہوئی ان کے کمرے میں، جو کہ مردہ حالت میں پائے گئے۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی ان کا دوست جو ان کا رائٹ ہینڈ تھا ٹیپو، جس کو کابل میں پھانسی دے دی گئی، جس نے میجر طارق کو گولی ماری تھی۔ ضیاء الحق نے جب مارشل لا لگایا تھا تو کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشن کروا کے اقتدار جو ہے نئی حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن کسے پتا تھا کہ یہ ضیاء الحق 11 سال اور 42 دن تک حکومت کریں گے؟ کیونکہ سٹارٹ سے میں نے آپ کو ایک چیز بتائی، بے شک وہ یحییٰ تھا، بے شک وہ جنرل ایوب تھا یا کوئی بھی ہو، یا اب تک جو نظام چل رہا ہے، آپ سب کے سامنے ایک کلین چٹ ہے، ایک کلین فلم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جب دل چاہتا ہے، جتنا دل چاہتا ہے، یہ آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں، حکومتیں توڑتے ہیں، لوگوں کو پھانسیاں دلواتے ہیں، لوگوں کو قید کرتے ہیں اور لوگوں کو قید خانے میں رکھ کر ان کو جب رہا کیا جاتا ہے تو وہ ایز اے زندہ لاش ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہوتے، ان کو زندہ لاش بنا کر معاف کر دیا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء بہت چالاک اور سخت آدمی تھے، انہوں نے ایوب کی طرح اپنی غلطیاں نہیں دہرائیں، انہوں نے مرتے دم تک صدارت اور آرمی چیف کا عہدہ اپنے پاس رکھا کہ کوئی اور یحییٰ پیدا نہ ہو، اور سختی یہ کہ انہوں نے بھٹو کے خاندان کو بھی تباہ کیا اور اس کے بعد پیپل پارٹی کو بھی کچلتے رہے اور کچلنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ یعنی کہ انہوں نے نہ تو بھٹو خاندان کو چھوڑا اور نہ ہی پیپلز پارٹی کو بخشا، انہوں نے پیپل پارٹی کو کچلنے کی کوشش ہمیشہ کی اور ہمیشہ وہ کچلتے رہے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے کراچی میں ایم کیو ایم کو جنم دیا۔ یعنی آپ جانتے ہی ہوں گے ایم کیو ایم کے بارے میں، آپ نے بہت ساری سٹوریز سنی ہوگی، یعنی کہ الطاف بھائی جو لندن میں ہوتے ہیں آج کل، جو پاکستان آنا ہی نہیں چاہتے اور بول بول کر کہتے ہیں مجھے
मुझे एक मौका मिला, वो वाले अल्ताफ भाई, उनको जन्म दिया था ज़ियाउल हक ने। जब बेनज़ीर भुट्टो के वालदा वर्कर से मिलने लाहौर आई तो यहाँ पर शदीद लाठी चार्ज किया गया। इसमें बेनज़ीर की वालदा को सर में चोट आई, लेकिन गंगाराम हॉस्पिटल में इनका इलाज रोक दिया गया। यानी कि उस वक्त एक इस तरह का जाल बिछाया गया, एक इस तरह के काम किए गए कि जब बेनज़ीर भुट्टो की वालदा लाहौर में आई तो उन पर लाठी चार्ज किया गया। लाठी चार्ज तो बेसिकली किया गया था आवाम को भगाने के लिए, जैसे आजकल किया जाता है, लेकिन निशाना बनाया गया उनके लीडर को जो उनको कन्विंस कर रहा था या जो उनको एक स्पीच कर रहा था या कुछ बता रहा था। उनके सर में डंडे मारे गए और सर में डंडे मारने के बाद सबसे बड़ी ऐसा काम तो मेरे ख्याल से यजीज ने भी नहीं किया होगा कि उनको अस्पताल तक न जाने दिया गया। पहले उनके रास्ते रोके गए, फिर रास्ते रोकने के बाद गंगाराम हॉस्पिटल में उनको इलाज तक न करवाने दिया गया। ये थी उस वक्त की यजीजियत जो ज़ियाउल हक के दौर में हो रही थी। पीपल पार्टी के कारकुनों को सरेआम कूड़े मारे जाते और जुल्म किए जाते। उस वक्त में नुसरत भुट्टो का टाइम पर इलाज ना होने की वजह से उनका दिमाग बहुत बुरी तरह मुतासिर हो चुका था। नुसरत भुट्टो अपने आखिरी हिस्से में वो अपनी याददाश्त खो बैठी। आखिरकार बेनज़ीर को 1984 में मुल्क से बेदखल कर दिया गया, यानी मुल्क से बाहर भेज दिया गया। आपको पता ही होगा, नॉर्मली हमारे सियासतदानों को जब निकाला जाता है तो वो लंदन की तरफ जाते हैं और बेनज़ीर भी इसी तरह से पाकिस्तान छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे नए सियासतदान जो हैं वो ज़ियाउल हक की गोद में बैठते हुए आ रहे हैं। जिस तरह से सेम मैंने आपको बताया था कि भुट्टो के लाइव सेशन ऐसे पड़े हुए हैं जिनमें वो अयूब खान को पापा पापा कहते हैं, इसी तरह से फिर नए से पापा और नए से बेटे तैयार हो रहे थे। एक तरफ पंजाब में ज़हूर इलाही तो दूसरी तरफ थे नवाज शरीफ, यानी ये कठपुतलियां थी और ये ज़ियाउल हक की गोद में खेलते हुए पाकिस्तान की सियासत में एंट्री ले रहे थे। और दूसरी तरफ अगर हम सिंध की तरफ नजर दौड़ाएं तो सिंध में अल्ताफ हुसैन यानी MQM जन्म ले चुकी थी और ज़ियाउल हक पीपल पार्टी को कुचलने में पूरी तरह से कामयाब हो चुके थे। लेकिन फिर भी कुछ जने जो जमीन के अंदर थी उन्होंने आखिरकार बाहर आना ही था, आज नहीं तो कल। इसके अलावा इसके साथ साथ चलते चलते पीपल पार्टी के खात्मे के साथ साथ ज़ियाउल हक ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारे शायर और बहुत सारे न्यूज़पेपर बंद किए और इनको जेलों में डाल दिया। उसके पीछे रीज़न यही थी कि वो ज़ियाउल हक के हक में नहीं बल्कि उनके खिलाफ बातें लिखते थे या न्यूज़ शाया करते थे। इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि ज़ियाउल हक की डेथ कैसे हुई, तैयारा कैसे तबाह हुआ और उसके बाद पाकिस्तान को किस तरफ घसीटा गया और पाकिस्तान को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने वाला कौन था। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।